الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ظلم کی برائی اور ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بات عرض کی تھی کہ ظالم کس طریقے سے دنیا اور آخرت میں ہلاک اور برباد ہوتا ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ظلم سے اور ظالموں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. دنیا میں چاروں طرف ظالم اپنے اعتبار سے ظلم کر رہا ہے اور اکثر و بیشتر پوری دنیا میں مسلمان اس ظلم کا شکار ہے. جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اس وقت مظلوم اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو ستایا جاتا ہے تو وہ ہم ہیں، ایمان والے ہیں. اور ظالموں کا مقابلہ بھی ہم کما حقہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن نے کچھ اسباب ایسے بیان فرمائے ہیں، 8-10 اسباب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسے اسباب بیان فرمائے ہیں کہ ہم ظالموں کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے محلے، اپنے بستی، اپنے شہر، اپنے ملک کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہم ظالم کے ظلم سے بچا سکتے ہیں. کہ ظلم دنیا میں جو ہوتا ہے یہ کچھ نہ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم عروج کے اوپر ہوتا ہے. تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ظلم سے، ظالم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو اور اس سے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. اب تعجب کی بات ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اس کی تو مدد سمجھ میں آ رہی ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو. صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَكَيْفَ نَنْصُرُ ظالم کہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی اس طریقے سے مدد کرو کہ ظالم جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ہاتھ کو روک دو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو کہ ظلم نہ کرو۔ ظلم یہ بری چیز ہے، یہ ظالم کی مدد ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو کہ ظلم نہ کرو، یہ ظالم کی مدد۔ اور مظلوم کی مدد تو ہم سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مظلوم تو مدد کا مستحق ہے ہی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے ظالم دنیا میں جتنے ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد کے جتنے راستے ہیں، ان مدد کے راستے سے ہٹ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے ظالم کی مدد کرنا اور ان کو ظلم سے روکنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک درزی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ظالم حکمران اور بادشاہوں کے کپڑے کو سیلتا ہوں، ظالم حکمران بادشاہوں کے کپڑوں کو سیتا ہوں، تو کیا میں ظالموں کے مددگار کے اندر شامل ہوتا ہوں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ظالم کے مددگار میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، تم ظالم کے مددگار کے اندر شامل نہیں ہوتے بلکہ خود ظلم کے اندر مددگار بن رہے ہیں کہ خود تم ظالم ہو۔ ظالم کا مددگار تو وہ ہے جو تم کو سوئی دھاگا دیتا ہے، جو سوئی دھاگا دیتا ہے وہ ظالم کا مددگار ہے، اور تو ظالم کا مدد کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ظالم کے مدد کے اسباب ہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس سے دنیا والوں کو روکا جائے، یہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ظالم کو ظلم سے روکنا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کے ساتھ میں ملاوٹ نہ کرو، شرک کی اور ظلم کی ملاوٹ نہ کرو، تو پھر تم ان چیزوں سے بچو گے، شرک سے، اور توحید کو اپناؤ گے تو تمہیں امن دیا جائے گا۔ اولئک لہم الامن، دو انعام ملیں گے، ایک تو یہ کہ تمہیں امن ملے گا اور دوسری چیز کہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ اتنے سارے وہاں پر حالات ایسے ہیں، نیک لوگ ہیں پھر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اتنے سارے لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے اور اصول ہے کہ دنیا کی اکثریت ایمان والے کی اگر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، دنیا کی اکثریت اگر کفر کے اندر اور شرک میں مبتلا ہے اور توحید کے اندر مبتلا نہیں ہے، توحید اپنا نہیں رہی ہے، تو پھر دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا اور دنیا میں ہدایت نہیں ہوگی، عام نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دو انعام چاہتے ہو، امن اور ہدایت کا انعام چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو توحید کے اندر مضبوط رکھو اور اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، تو دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے گا، حالات ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے یہ ایمان والے کے پکے توحید کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے اور ایمان والے کے مضبوط اپنے آپ کو شرک سے نہ بچانے کی وجہ سے دنیا کے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ امن اور ہدایت ملے، تو یہ دو چیزیں، ایک تو توحید کو اپنانا اور دوسرا اپنے آپ کو معمولی سے معمولی شرک سے بھی بچانا، تو دوسری چیز یہ ہے۔ اور
تیسری چیز، تیسرا سبب ظالم کو ظلم سے روکنا اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، تیسرا سبب یہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو پھر اللہ رب العزت متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے راستے نکال دیں گے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اپنے خالق اور مالک پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، وہ دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈر سکتا ہے۔ آج ظالموں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر اس لیے بھرا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کو بھلا دیا اور ایک اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا اور تقوی دلوں کے اندر سے ختم ہو گیا، ورنہ اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی بھی ایمان والا، جو کوئی بھی آدمی تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، چاہے دنیا میں کیسا بھی ظلم ہو رہا ہو، لیکن اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد کے اوپر برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد کے اوپر امن و امان عطا فرماتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر بستی والے، اگر یہ قوم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتی، ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، لیکن ہوا ایسا کہ انہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی اور اس کو جھٹلایا، تقوی کو اختیار نہیں لیا اور صحیح معنوں میں مومن نہیں رہے، تو پھر ہم نے اس کو اچانک سے اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ تو قرآن نے اسباب بتلائے ہیں اپنے آپ کو ظلم سے، ظالموں سے بچانے کے لیے۔ تیسرا سبب تقوی اختیار کرنا، اور چوتھا سبب اپنے آپ کو ظلم سے، ظالموں سے بچانے کے لیے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، دین اسلام کو پھیلانا، لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین سمجھانا، کلمہ نماز کو سمجھانا، یہ ایمان والے کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج بزرگوں، دنیا میں اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری پائی جا رہی ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلانے کے اندر ہم کمزور پڑ رہے ہیں، ورنہ اللہ کا وعدہ آج بھی ہے کہ جو کوئی بھی ایمان والا دین اسلام کی نشر و اشاعت کرے گا، دعوت و تبلیغ کرے گا، دین کی محنت پر چلے گا، لوگوں کو دین سکھائے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے کے اندر جما دے گا۔ کہ دین کی محنت، اس کے اوپر اللہ کی مدد ہے، اور ظالم کے ظلم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی ظلم پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے ہم جتنی بھی چاہے ریلیاں نکالے، اور جتنی بھی چاہے ہم اپنی آواز کو بلند کرے، اور جتنا ہی چاہے ہم احتجاج کرے، لیکن ان چیزوں کے اندر ہم کمزور ہیں۔ توحید میں اور اسی طریقے سے تقوی میں، دعوت و تبلیغ کی دین کی محنت کے اندر اگر کمزور ہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی، اور ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آ سکتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جیسے فضائل اعمال کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو، اور تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے۔ تو ایک سبب یہ ہے، اور اسی طریقے سے
جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، ہر وقت وہ اللہ کو اپنے ساتھ میں پاتا ہے۔ تو یہ سبب ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ ہی کاموں کو بنانے والے ہیں، اللہ ہی کاموں کو بگاڑنے والے ہیں، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ اللہ پر کامل اور مکمل توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو ایک سبب یہ ہے، اور اسی طریقے سے ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو، پوری ملت اسلامیہ کو بچانے کے لیے جو سبب ہیں وہ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد کو پیدا کیا جائے، آپس کے اندر جوڑ کو پیدا کیا جائے، آپس کے اندر الفت اور محبت کو عام کیا جائے، تفرقہ بازی کو، دشمنیوں کو ختم کیا جائے، اختلافات کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ میں ہوتی ہے، جو متفق رہتی ہیں، ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کی مدد اتحاد میں رہنے والوں کے ساتھ میں اندر ہوتی ہے۔ اور جب آپس کے اندر اتحاد نہیں ہوتا ہے، جیسے آج دنیا میں کتنے 52 مسلم ممالک ہیں، مسلم 52 سے زیادہ ممالک ہیں، لیکن آپس میں اتحاد نہیں ہے، آپس کے اندر اختلافات ہیں، تو آج اتنی بڑی طاقت کے ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر کام نہیں بن رہے ہیں، بلکہ کام بگڑ رہے ہیں، اور ظالم اپنے ظلم کے اوپر تولا ہوا ہے، اور مظلوم ظلم کو برداشت کر رہا ہے، اور تکلیفوں کے تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، ہر کوئی شہید ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج امت مسلمہ میں آپس میں اتحاد کی کمی ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے متحد رہنے والوں کے ساتھ میں، اور اگر متحد نہیں رہتے ہیں تو ظالم کا ظلم نہیں رک سکتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور تم آپس کے اندر لڑو نہیں، آپس کے اندر جھگڑو نہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اگر تم لڑو گے، جھگڑو گے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا یعنی تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، پھر چاہے ہم دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہو، پھر بھی ہم ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو ظلم سے بچانے کے لیے آپس کا اتحاد، آپس کے اندر جوڑ، جب کسی قوم میں، کسی علاقے والے میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے تو وہ قوم ترقی کر جاتی ہے، اور اگر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کے اندر بھی ہے لیکن آپس میں پارٹی بازیاں ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں جوڑ نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دن بدن تنزلی کی طرف جاتی ہے، گراوٹ کی طرف جاتی ہے، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اور ظالم کے ظلم سے روکنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ نماز اور صبر یہ یقینی وعدہ ہے۔ آج چاروں طرف چرچا ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے کبھی کبھی پینے کی چیزیں جو اسرائیل کی اس کو بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، کھانا پینا وغیرہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بائیکاٹ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی اونچا اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ نماز کا ہے۔ بہت سارے ریلیاں نکالتے ہیں، ریلیوں میں نعرے لگاتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، قوم اور ملک کو بچانے کے لیے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صحابہ نے اسی چیز سے مدد حاصل کی تھی
کہ دنیا کی سپر پاور طاقت کیسر و کسرا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہوئی تھی۔ صحابہ کے پاس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس میں یہی ہتھیار تھا، نماز، دعا اور اللہ سے تعلق، تقوی، خوف خدا اور اسی طریقے سے صبر اور استقامت کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد فرمائی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر نمازوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرے اور ہم صبر اور استقامت سے کام لے تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اور اللہ رب العزت کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کے اندر ہے اور دعا کرنے والوں کے ساتھ کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سبب یہ ہے ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ استغفار کرے، استغفار، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، ہم اس وقت تک تم پر عذاب مسلط نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور فرمایا کہ جب تک استغفار کرو گے وہاں تک ہم عذاب کو مستقل تمہارے اوپر عذاب کو نہیں اتاریں گے۔ ایک سبب تو استغفار اور دوسرا سبب کہ جب تک تمہارے درمیان میں نبی علیہ السلام موجود ہیں وہاں تک ہم عمومی عذاب اتاریں گے نہیں۔ تو ایک سبب تو ہمارے پاس میں سے ختم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن دوسرا سبب استغفار کا وہ ہمارے پاس میں موجود ہے۔ جب تک لوگ امت مسلمہ استغفار کرتی رہے گی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور یہ ظالم کا ظلم کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ استغفار کی برکت سے ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تم استغفار کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر آرام کی، عیش کی زندگی دیں گے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں فائدہ دیں گے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر جتنا بھی جو زیادہ عمل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ اسباب ہیں، میں نے 8-10 اسباب آپ کے سامنے رکھے۔ بزرگوں دوستو، ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو داخل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ظالم کے ظلم سے اللہ رب العزت ہمیں بچائیں گے۔ اور ایک آخری سبب یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی آخر کے اندر چند دعائیں بتلائی تھی، ان دعاؤں کا معمولات کے اندر لانا، اللہ دشمن کی شرارتوں سے ہمارے گھر والوں کی اور ہماری بستی کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے اور امن و امان کو اللہ رب العزت قائم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی ظالمین ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں جتنے بھی چپے چپے میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالم ظلم میں اپنے ہاتھ کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ اپنی زمین کو ان ظالموں سے پاک اور صاف فرمائے اور ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کے لیے اللہ رب العزت عبرت اور نشانی بنائے، اور اللہ رب العزت مظلومین کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں ہمت، استقامت اور صبر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا میں سے چلے جانے والے شہداء کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔